الرحمن الرحیم۔ قرآن میں مضامین کی تکرار ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہر لفظ میں ایک نئی بات کہہ دیتا، مگر ذہن سازی کی حکمت کے پیش نظر قرآن میں کچھ خاص مضامین کو بار بار دہرایا گیا۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کے مخالفین نے ایک شوشہ بنا لیا اور اس کی بنا پر اس کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ کہنے لگے قالوا اساطیر الاولین اکتسبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلوں کے قصے ہیں جن کو اس نے لکھ رکھا ہے، معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس وہی لکھوائی جاتی ہیں صبح و شام۔ تو اس قسم کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو سچائی کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوتے۔ آج بھی یہ تو ان کافروں کی بات ہے نا، آج بھی بہت سارے مسلمان ان کے سامنے جب واز کیا جائے آخرت کے متعلق، موت کے متعلق اور آخرت کی جواب دہی کے احساس کے متعلق کوئی بیان ہو تو وہ یہ کہہ کے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں کہ یار روز یہ ہوئی سنائی رکھتا ہو رہے گل ہی کوئی نہیں آتی۔ پھر سانو پتہ ہے نا، اسی جاننے ہیں، سانو ہی پتہ ہے قیامت والے دن حساب کتاب ہونا ہے بھائی، اور سانو ہی پتہ ہے کہ جنت اور دوزخ ہے گی ہے، تو یہ باتیں کیوں دہرائی جاتی ہیں، ایسی بار بار کیوں کہتا ہے؟ پتہ لگا کہ یہ بندے ان کے نزدیک یہ آخرت کا معاملہ سنجیدہ نہیں ہے۔ ایسی باتیں کرنے والا انسان در حقیقت سنجیدہ نہیں ہے۔ اگر وہ سنجیدگی کے ساتھ معاملے کو سمجھیں تو انہیں معلوم ہو کہ جس چیز کو بار بار تکرار کر کے بتایا جا رہا ہے یا قرآن اس بات کو بار بار دہراتا ہے تو وہ ایک بہت اہم اور بہت ضروری چیز ہے، وہ ایک فطری ضرورت ہے۔ حکومت جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہوگا، یہ محکمہ ہے ٹیکے لگانے والا، چھوٹے بچوں کو کتنی اس کی وہ کرتے، بچہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی جناب اس کو ٹیکہ لگاؤ، اس کا کارڈ بنا دیا جاتا ہے، ہر ہفتے مہینے بعد گاؤں میں محلے میں اعلان ہو رہا ہے ٹیکے والے آگے لگواؤ جا کے، اور پھر یہ لگانے کے بعد سال کے بعد پھر دوبارہ ان کا ڈے بنایا جاتا ہے، اس دن پھر اڈے پہ کھڑے ہو کے سب کو لگایا جا رہا ہے۔ اب یہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ یار یہ بار بار کیوں ٹیکے لگا رہے ہو، یہاں اس لیے کہہ دیتے یہ ہماری ضرورت ہے، اور آخرت تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے۔ قبر کے اندر تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، آخرت میں کیا ہونا ہے، حساب کتاب کیسے ہوگا، جنت دوزخ کا کتنا بڑا گمبھیر معاملہ ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ اس آخرت کے بارے میں خوب واقف ہو جائیں اور اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، آخرت کی تیاری کر لیں۔ پھر کل بعد کو جو وہاں جا کے پچھتاؤ گے اور وہاں کہو گے ہائے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، میں نے رسول کے کہنا مانا ہوتا، میں نے رسول کے طریقے پہ چلا ہوتا۔ اس وقت جو پچھتاؤ گے اور اس کے بعد پھر پچھتانے کا وہ رونے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے قرآن چاہتا ہے کہ ربانی باتیں آدمی کو اس درجہ محبوب ہو جائیں کہ ان کے معاملے میں تکرار کا احساس اس کے اندر ختم ہی ہو جائے۔ قرآن ایسے ہی انسان پیدا کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کا مطلوب انسان وہ ہے جس کے لیے قرآنی باتیں اتنی لذیذ بن جائیں، اتنی مزیدار بن جائیں کہ اس کی بار بار کی تکرار صرف اس کی لذت میں مزہ دے، وہ ان باتوں کے اعادہ سے اکتائے نہیں بلکہ ان کو اپنے ذہن کی غذا بنائے، ہر تکرار میں اس کو نئی لذت ملے۔ قرآنی مضامین کا ہر اعادہ اس کو از سر نو معانی کے سمندر میں غرق کر دے۔ یہ جو لوگ قرآن کو جانتے ہیں، جو قرآن کے مفاہیم کو سمجھتے ہیں، یہ ان سے پوچھو، وہ جب قرآن کی کسی آیت پر کھلتی ہے ان پہ تو وہ کیا ان پہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کے اندر جو بار بار تکرار ہوتی ہے نا، یا کوئی عالم آپ کو بار بار آخرت کے بارے میں، موت کے بارے میں بار بار کہتا ہے تو یہ مت سوچو کہ یار یہ روز یہو جہ گلاں سنی رکھتے سانو پتہ۔ آپ کو پتہ ہوتا تو پھر آپ بے ایمانی کیوں کرتے؟ یہ معاشرے کے اندر دیکھو نا، یہ سب جس سے جا کے پوچھو گے وہی کہے گا میں جانتا ہوں، لے ہمیں نہیں پتہ ہے کہ مرنا ہے۔ تو بھائی مرنا ہے تو پھر یہ بے ایمانی کیوں؟ مرنا ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ مرنا ہے تو بہنوں کا حق کیوں کھا لیا ہے؟ مرنا ہے تو ماں باپ کی بے ادبی یا گستاخی کیوں کرتا ہے؟ مرنا ہے تو ماں باپ کو دھکے دے کے کیوں نکال دیا ہے؟ مرنا ہے تو ملاوٹ کیوں کرتا ہے؟ مرنا ہے تو دھوکہ کیوں کرتا ہے؟ یہ سارے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں یہ اسی لیے تو ہیں کہ ہمیں مرنا یاد نہیں ہے۔
اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں مرنا ہے، اس لیے وہ کہنا کہ مرنا ہر کوئی آکھے تو میں بھی آکھا مرنا. تو یہ کہنے سے نہیں ہے، مرنے کو وہی جمدا جس کی موت نے اس کو برے کام سے روک دیا، جس کی آخرت کی یاد، آخرت کی پکڑ نے اس بندے کو برے کام سے روک دیا. وہ تو جانتا ہے کہ آخرت ہے. اور جو بندہ برائیاں کر رہا ہے، بے ایمانیاں کر رہا ہے، ملاوٹیں، بہنوں کا، بھائیوں کا، رشتہ داروں کا حقوق سارے ہڑپ کیے جا رہا ہے، رج کے کرپشن بھی کرتا ہے، رج کے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور کہتا ہے جی میں مرنا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. تو قرآن اس طرح کے بندوں کو بار بار وہ تعزیانہ لگاتا ہے، یاد کراتا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس آخرت کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.